وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ملانا ساگر پروجیکٹ کو عوام کے نام کیا۔ اس پروجیکٹ کی تعمیر ہمہ مقصد کالیشورم پروجیکٹ کے حصے کے طور پر عمل میں لائی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے آج سوریا پیٹ ضلع میں خصوصی پوجا کی اور ضلع کے تکاپور سرج پول میں دریائے گوداوری کے پانی کو ملانا ساگر میں چھوڑا۔ اس پروجیکٹ کا افتتاح کالیشورم پروجیکٹ کے منی ٹرنک کے تمام ریزروائرز کی تکمیل کے موقع پر کیا گیا۔ ملانا ساگر تلنگانہ کے وسط میں ہے، جس سے آبپاشی کے ساتھ ساتھ پینے کے پانی کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے گی۔ اس ریزروائر میں 50 ٹی ایم سی پانی کے ذخیرے کی گنجائش ہے، جو تگوڈا وکنڈا پالا منڈرم کے درمیان 6,805 کروڑ روپے کے منصوبہ مصارف سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ سری رام ساگر کے بعد دریائے گوداوری کے طاس میں سب سے بڑا ذخیرے والا ریزروائر ہے۔ اس کو ملک کا دوسرا مصنوعی ریزروائر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ ریاستی بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے نے الزام لگایا کہ جھوٹ کو سچ ظاہر کرنے کی وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو بات وزیر اعلیٰ کہیں اس کو مقامی اخبارات اور ٹی وی چینلز میں جگہ دی جا رہی ہے۔ ایسے میں ان کے مطابق کسی اور اخبار یا ٹی وی چینل کی ضرورت نہیں ہے۔ بی جے پی جمہوریت میں یقین رکھنے والے ہر فرد کا احترام کرتی ہے۔ اپنے چینل اور اخبار کے ذریعے عوام کے سامنے حکومت کی جانب سے جھوٹ لایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے عوام چندر شیکھر راؤ کے خلاف ہیں، لیکن ایک مرتبہ وہ عوام میں تحریک لانے کے لیے سازش کر رہے ہیں۔ کل ہند صنعتی نمائش کا ایک مرتبہ پھر آغاز ہونے جا رہا ہے۔ 25 فروری سے نمائش شروع ہوگی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیکریٹری نمائش سوسائٹی آدتیہ مارگم نے کہا ہے کہ محکمہ پولیس نے 45 دنوں کے لیے اس نمائش کے اہتمام کی اجازت دی ہے، تاہم پولیس نے واضح کر دیا ہے کہ اس دوران کووڈ-19 کے رہنمایانہ خطوط پر سختی کے ساتھ عمل آوری کی جائے۔ انہوں نے نمائش کے لیے آنے والے عوام سے اپیل کی کہ وہ نمائش کی گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے ماسک کا استعمال کریں اور کووڈ-19 کے پروٹوکول پر سختی کے ساتھ عمل آوری کریں۔ کرمن گھاٹ میں کل شب اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب جانوروں کو منتقل کرنے والی گاڑی کو گاؤں رکشکوں نے روکنے کی کوشش کی۔ چمپا پیٹ کرمن گھاٹ سے کل شب ایک گاڑی جانوروں کو لے کر گزر رہی تھی کہ بعض نوجوان جو خود کو گاؤں رکشک ظاہر کر رہے تھے اس گاڑی کا پیچھا کیا۔ اس دوران جانوروں کو منتقل کرنے والی گاڑی اور بولیرو کے درمیان تصادم ہو گیا، جس کے بعد دونوں گاڑیوں میں سوار گروپس ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے۔ بعد ازاں گاؤں رکشک پناہ لینے کے لیے مقامی مندر میں داخل ہو گئے اور الزام لگایا کہ گاڑی سوار افراد نے لاٹھیاں نکال لی تھیں۔ چاقو زنی کی بھی اطلاعات ملی ہے۔ گاؤں رکشکوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیو وائرل کی جس میں کہا گیا کہ ان پر حملہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں سے کرمن گھاٹ مندر پہنچنے کی اپیل کی گئی۔ اس واقعے کے بعد رات دیر گئے جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے سڑک پر احتجاج کیا گیا۔ اسی دوران بی جے پی کے بعض قائدین کے کرمن گھاٹ پہنچنے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی اور پولیس کی بھاری جمعیت کو طلب کر لیا گیا۔ اس علاقے میں حالات کشیدہ لیکن قابو میں بتائے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز کے وائرل ہونے کے بعد پولیس نے طلایہ گردی میں اضافہ کر دیا اور احتیاطی طور پر شہر کے دیگر علاقوں میں بھی کاروباری اداروں کو بند کر دیا گیا۔ کرمن گھاٹ میں کل شب پیش آئے واقعے کے بعد پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا تاکہ کسی بھی ناگہانی واقعے کو روکا جا سکے۔ علاقے میں اضطراب آمیز سکون پایا جاتا ہے۔ صبح سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، لیکن علاقے میں پولیس چوکس ہے۔ صدر آل انڈیا مسلم کانفرنس سید شمشاد قادری، مولانا خیر الدین صوفی اور دوسروں نے ریاست کے اقلیتوں کی آبادی کی بنیاد پر بجٹ مختص کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے نامزد عہدوں کو پر کرنے، اقلیتی مالیاتی کارپوریشن، اقلیتی کمیشن، اردو اکیڈمی، ریاستی حج کمیٹی کی تشکیل جدید کے ساتھ ساتھ سیٹون کی بھی تنظیم نو کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے پر زور دیتے ہوئے بیداری مہم چلائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے مسلمانوں کے لیے 12% تحفظات، اجمیر میں رباط کے قیام کے وعدوں کو بھی پورا نہیں کیا گیا ہے۔
کھمم آر ٹی سی بس ڈپو کے پیٹرول پمپ میں ڈیزل ختم ہونے کی وجہ سے آر ٹی سی کی بسوں کو خانگی پیٹرول پمپ پر ڈیزل بھروانا پڑا۔ متحدہ ضلع کھمم میں آر ٹی سی کی 600 بسیں چلائی جاتی ہیں۔ آج صبح اس پمپ میں ڈیزل کے ختم ہونے کے بعد بسوں کو خانگی پیٹرول پمپ پر لے جایا گیا اور ان بسوں کی طویل قطاریں ضلع کی بائی پاس روڈ پر قائم اس پرائیویٹ پیٹرول پمپ پر دیکھی گئی۔ ان بسوں کے ڈرائیورز نے میڈیا کو بتایا کہ صبح 6 بجے ان کو اس صورتحال کا اس وقت سامنا کرنا پڑا جب وہ معمول کے مطابق بسوں میں ڈیزل بھروانے کے لیے پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 دنوں سے ایسی ہی صورتحال ہے۔ میقات میں چھپا کر لائے گئے سونے کو شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم کے عہدیداروں نے ضبط کر لیا۔ اس سونے کو انڈیگو کی فلائٹ کے ذریعے امپھال سے اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ چوکس کسٹم کے عہدیداروں نے اس مسافر کے خلاف سونے کی اسمگلنگ کا کیس درج کر لیا۔ اس سونے کی مالیت 50 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے جو پیسٹ کی شکل میں اس مسافر نے میقات میں چھپا کر لایا تھا، لیکن کسٹم کے عہدیداروں نے اس سونے کو ضبط کر لیا۔ اس مسافر سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ یہ سونا کس کی ایما پر اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر آج صبح کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے جی ایچ ایم سی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ مختلف ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے وراثت نگر میں جی ایچ ایم سی کے انجینئر ان چیف اور دیگر عہدیداروں پر مشتمل ٹیم کے ساتھ باکس ٹائپ ڈرین کے کاموں کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں ندیم کالونی میں بھی باکس ٹائپ ڈرین کے کاموں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا تاکہ آدتیہ کالونی سے پانی کے بہاؤ کو منتقل کیا جا سکے۔ کوثر محی الدین نے بغداد کالونی اور نظام کالونی علاقوں کا بھی دورہ کیا جہاں بھی باکس ٹائپ ڈرین کے کاموں کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا گیا۔ اس دورے کے موقع پر جی ایچ ایم سی کے انجینئر ان چیف ضیاء الدین، سی ای ایس این ڈی پی کشن، ایس ای جی ایچ ایم سی رتناکر اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ ایل بی نگر میونسپل کارپوریشن کے مختلف ڈویژنز میں رکن پارلیمنٹ رنجیت ریڈی کے ساتھ مل کر 3 کروڑ روپے کے کاموں کا وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ شہر کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور شہر کی ترقی کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ ایک ہی دن میں حلقہ مہیشورم میں 371 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا جس پر انہوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ ملکاج گری اسپیشل آپریشن ٹیم نے نقلی چائے کی پتی تیار کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ اپل سے تعلق رکھنے والا جیتیندر گزشتہ 4 ماہ سے نقلی چائے کی پتی تیار کر رہا تھا۔ اس نے اس کام کے لیے ملا پور گرین ہلز کالونی میں ایک گودام کرائے پر حاصل کیا تھا۔ مقامی افراد کی اطلاع پر اسپیشل آپریشن ٹیم نے دھاوا کیا۔ ملزم کو ضبط شدہ مال کے ساتھ ناچارم پولیس کے حوالے مزید کارروائی کے لیے کر دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر تلنگانہ اسمبلی پدما راؤ گوڑ نے کہا ہے کہ انسانیت کی خدمت سب سے عظیم عبادت ہے۔ بیماروں کا خیال رکھنا اور ان کے لیے علاج کی سہولت فراہم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر موصوف تارناکہ میں ایم جی ایم ہاسپٹل اینڈ ڈائلیسس سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس کا اہتمام اسلامک سوشل سروس سوسائٹی نے کیا۔ نیو جرسی امریکہ میں مقیم حیدرآبادی شیخ اقبال احمد چیئرمین احمد کیئر فاؤنڈیشن نے ہاسپٹل اور ڈائلیسس سینٹر کے لیے G+3 عمارت تعمیر کر کے اسلامک سوشل سروس سوسائٹی کو عطیے میں دی، جبکہ غریب اور مستحق مریضوں کے لیے فری ڈائلیسس کی سہولت کی غرض سے مکمل انفراسٹرکچر بھی شیخ اقبال احمد اور ان کے ارکان خاندان نے فراہم کیا۔ ان کے جذبے کو ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ گوڑ نے زبردست خراج پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کی خدمت کے ہر پروجیکٹ کو حکومت کی جانب سے تعاون حاصل رہے گا۔ اقبال احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہر دور میں سب سے عظیم نعمت صحت ہے۔ بروقت تشخیص، مناسب علاج اکثر و بیشتر امراض کا علاج ممکن ہے۔
تلنگانہ میں بی جے پی امور کے انچارج ترون چگ نے ریمارک کیا کہ ریاست کی چندر شیکھر راؤ حکومت علی بابا 40 چوروں کا گروپ بن چکا ہے، جس کا واحد کام تلنگانہ کے غریب عوام کے ٹیکس کی رقم کو لوٹنا ہے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ ریاست میں بی جے پی کے کارکنوں پر مظالم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چگ نے نئی دہلی میں ریاست کے بی جے پی قائدین کے ساتھ اجلاس میں ریاست کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چاہے وزیر اعلیٰ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، بی جے پی تلنگانہ میں اپنی جدوجہد کے سلسلے کو جاری رکھے گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چندر شیکھر راؤ حکومت بی جے پی کے کارکنوں پر مسلسل حملے کر رہی ہے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں اور کارکنوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایئر انڈیا نے یوکرین کی کشیدگی میں اضافے کے درمیان یوکرین سے پروازوں کا آغاز کر دیا ہے اور وہاں پھنسے ہوئے شہریوں کو منتقل کرنے کے کام شروع کر دیے گئے ہیں۔ ایک بوئنگ طیارہ کل 10:30 بجے دہلی سے روانہ ہوا، جس میں 250 سے زیادہ نشستیں تھیں۔ اس طیارے کے ذریعے ہندوستانیوں کو یہاں لایا گیا۔ یہ طیارہ ہندوستانی وقت کے مطابق سے پہر 3 بجے کیف پہنچا۔ منگل کو یوکرین میں ہندوستان کے سفارت خانے نے تمام ہندوستانی طلبہ سے کہا کہ وہ عارضی طور پر ملک چھوڑ دیں۔ ایئر انڈیا نے 19 فروری کو اعلان کیا تھا کہ 22، 24 اور 26 فروری کو 3 طیارے چلائے جائیں گے۔ اسی دوران بتایا گیا کہ 254 ہندوستانی اس فلائٹ میں سوار ہوئے اور وہ ہندوستان پہنچ گئے۔ تلنگانہ پریس اکیڈمی کے صدر نشین الم نارائنا کی اہلیہ پدما کی موت پر ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے الم نارائنا سے ملاقات کرتے ہوئے پرسہ دیا۔ انہوں نے پدما کی نعش پر پھول مالائیں چڑھاتے ہوئے انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ ریاستی وزیر اقلیتی امور کپولا ایشور نے پہاڑی شریف میں درگاہ حضرت بابا شرف الدین پر ریمپ کی تعمیر کے جاری کام کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس کام کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی اور بتایا کہ اس کام میں حائل رکاوٹوں کو بہت جلد دور کر لیا جائے گا۔ ان کے ہمراہ سیکرٹری محکمہ اقلیتی امور احمد ادیب، ڈائریکٹر اقلیتی امور شاہنواز قاسم، حکومت کے مشیر اے کے خان اور وقف بورڈ کے صدر نشین محمد سلیم اور دوسرے بھی تھے۔ محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں نے حشام آباد کے بھارت پیٹرول پمپ پر دھاوا کیا، جہاں پیٹرول میں چوری کی جا رہی تھی۔ مسز تنوجا نے بتایا کہ 5 لیٹر پیٹرول ڈلوانے پر 4 یونٹ کی چوری کی جا رہی تھی۔ اس دھاوے کے موقع پر ان کی ہمراہ ڈپٹی تحصیلدار چار مینار اسلم، ڈپٹی تحصیلدار ملک پیٹ کویتا اور دوسرے بھی تھے۔ کرمن گھاٹ میں منگل کی رات مویشیوں کی منتقلی کے دوران 2 فرقوں کے مابین ہوئی جھڑپوں کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر انچارج ڈائریکٹر جنرل پولیس انجنی کمار نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا، جس میں کمشنر پولیس اچاگونڈا مہیش بھگوت، کمشنر پولیس سائبرآباد رویندر اسٹیفن کے علاوہ ایڈیشنل ڈی جی پی انٹیلیجنس، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس لا اینڈ آرڈر، انسپکٹر جنرل پولیس کاؤنٹر انٹیلیجنس اور دوسرے شریک تھے۔ واضح ہے کہ اس واقعے میں تنگباری کے نتیجے میں ایک سب انسپکٹر زخمی ہوگا۔ انجنی کمار نے بتایا کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے اور فرقہ وارانہ تشدد برپا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی فرد یا گروپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قانون توڑنے والوں کے خلاف روڈی شیٹ کھولی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور ایسے میں اس کے امیج کو مسخ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ عثمان یونیورسٹی کے حکام نے اسپورٹس ہاسٹل کو منظم کرنے کے منصوبے کے تحت اس میں مقیم طلباء کا تخلیہ کروا دیا۔ اسپورٹس ہاسٹل کے طلباء نے اس پر شدید احتجاج کرتے ہوئے رجسٹرار پروفیسر لکشمی نارائن سے نمائندگی کی۔ طلباء یونین کے لیڈر ونود نے کہا کہ یونیورسٹی میں کئی ہاسٹلز ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر صرف اسپورٹس ہاسٹل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے انڈر ورلڈ کے ساتھ تعلقات اور منی لانڈرنگ کے معاملے میں مہاراشٹر کے وزیر نواب ملک کو چہارشنبے کے دن گرفتار کر لیا۔ نواب ملک نے کہا کہ وہ لڑیں گے اور جیتیں گے اور سب کو بے نقاب کریں گے۔ این سی پی کے قومی صدر شرد پوار نے نواب ملک کی گرفتاری کی مذمت کی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 15,102 نئے کیسز درج ہوئے، جبکہ اسی مدت میں 258 نئی اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ کل ایک دن میں 33,84,000 افراد کو کووڈ 19 ویکسین کے ٹیکے دیے گئے۔